الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آج آیت نمبر 26 سے 30 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو توقع نہ تھی حساب کی۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو کذابا مکر کر۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔ کل بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ان کے سامنے یعنی للطاغین مآبا کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو لوگ سرکش ہیں اللہ پاک ان کو کیا کیا عذاب دیں گے جو آخرت کے اندر۔ بدعمالی کے موافق انسان کو قیامت میں عذاب ہوگا۔ جس کی بدعمالی جتنی جیسی گہری اور زیادہ ہوگی اسی حساب سے اس کو عذاب ہوگا، یعنی ان کو ایسا بدلہ دیا جائے گا جو ان کے اعمال اور بےہودگیوں کے موافق ہوگا۔ کیوں کہ وہ للطاغین طاغی تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں کے مومن اہل کبائر اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، ایک تو وہ مسلمان ہے جس نے توبہ کر لیا تو معاملہ صاف ہو گیا انشاءاللہ۔ توبہ کے بعد گناہ باقی نہیں رہتا۔ گناہ کر کے انسان کو توبہ فوراً کرنی چاہیے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو ان میں سے جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کے درمیان اور بے ایمانوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، چونکہ یہ اہل ایمان۔ اس کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نیلی نہ ہوں گی اور بے ایمان کی آنکھیں نیلی، چہرے کالے نہ ہوں گے، شیطانوں کے ساتھ زنجیروں میں باندھا نہ جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، نہ ان کے گلے میں زنجیروں کے توق ڈالے جائیں گے، نہ ان کو حمیم پلایا جائے گا۔ پچھلی آیت میں کل گزرا تھا نا دوستو جی کہ ان کو کیا پلایا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا، یہ فرق ہے۔ نہ ان کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا، جی 14 پارے میں گزر چکا ہوا لباسہم من قطران۔ اللہ نے ان کے لیے دوام جہنم حرام کر دیا ہے اور سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو آگ صرف قدموں تک پکڑے گی، بعض کو صرف ایڑیوں تک، بعض کو صرف کمر تک، بعض کو گلے تک۔ گناہوں اور عملوں کی مقدار کے بقدر آگ گرفت کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ بعض ان میں سے سال بھر رہ کر نکل آئیں گے۔ سب سے لمبی مدت قیام جہنم کی ان کے لیے دنیا کی عمر کے برابر ہوگی، یعنی جب سے اللہ نے دنیا بنایا ہے اور فنائے دنیا تک جتنی مدت ہوگی
انہیں ان کے جہنم میں رہنے کی یہی مدت ہوگی۔ یہ کتنی مدت ہے؟ ابھی آ رہی حدیث۔ آج مجھے بھی یہ بات پہلی دفعہ پتہ لگی حدیث میں کہ دنیا کی مدت 7,000 برس کی ہے۔ دنیا کی پوری مدت کتنی ہے؟ 7,000 برس۔ کتنا ہو گیا کسی کو نہیں معلوم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کتنی گزر گئی کسی کو نہیں معلوم۔ حاکم نے نوادر الرسول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ان کو گرزوں سے نہیں مارا جائے گا اور طبقہ جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ جہنم میں 1 ساعت رہ کر نکل آئیں گے، کچھ 1 دن رہ کر نکل آئیں گے، کچھ سال بھر رہیں گے۔ ان کی سب سے لمبی مدت قیام اتنی ہوگی جتنی دنیا کے روز آفرینش سے فنا ہونے کی ہے، اور یہ 7,000 برس کی مدت ہوگی۔ یعنی جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، قیامت آنے تک کی مدت دنیا کی کتنی ہے؟ 7,000 سال۔ آپ سجدہ کتنے عضو پہ کرتے ہیں؟ 7۔ بیت اللہ کا طواف کتنا ہے؟ 7۔ صفا مروہ کی سعی کتنی ہے؟ 7۔ کنکڑی کتنا مارتے ہیں؟ 7۔ زمین کتنی؟ 7۔ آسمان کتنا؟ ہاں، سب 7۔ تو اسی 7 کی مناسبت سے 7,000 برس ہوگی دنیا کی مدت۔ حدیث میں سال سے مراد یہی دنیاوی سال ہے، کیونکہ اسی سے ان کا قیام جہنم دنیا کے مساوی ہوگا۔ جی، روایت میں ہے کہ بعض ایماندار اہل کبائر کو گناہوں کی سزا میں آگ دکھ تو پہنچائے گی اور اللہ ان پر موت طاری کر دے گا۔ رہیں گے تو جہنم میں، لیکن اللہ ان کو احساس ختم کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ اجازت دیں گے، شفاعت ہوگی اور ان کی معافی ہوگی، تو اللہ ان کو پھر زندہ کر دے گا، مگر بے ایمانوں کی حالت اس کے خلاف ہوگی۔ وہ دوزخ کے اندر نہ مریں گے نہ جیئیں گے، ابد الآباد کے لیے رہیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے لکھ کر۔ دنیا میں بندہ کب آئے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں کہاں سجدے کرے گا، کہاں کہاں بدماشیاں کرے گا، کتنے سانس لے گا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز محفوظ ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اسی علم محیط کے موافق دفاتر میں باقاعدہ مندرج ہے۔ کوئی نیک و بد عمل اس کے احاطہ سے باہر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے علم والے۔ رتی رتی کا بھگتان کیا جائے گا، رتی رتی کا بھگتان کیا؟ ہاں، سب چکا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھائی اپنے حفاظت سے فرمائے۔ ارے بھائی، ویسے بھی اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انشاءاللہ آئے گا۔ پیچھے گزر چکا ہے سورہ کہف کی تفسیر میں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ اس نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھ لی۔ اس لیے دوستو، کبھی اگر انسان ہے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً پڑھ دو استغفر اللہ، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اب چکھو کہ ہم نہ بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر عذاب۔ کیا ہوگا بھائی؟ جب کبھی بھی بے ایمان جہنم میں چاہے گا کہ یار میرے عذاب میں تھوڑا کچھ تخفیف ہو، فوراً عذاب بڑھ جائے کا پوائنٹ بڑھا دیا جائے گا۔ اب سمجھنا دین بہت آسان ہے۔ یعنی جیسے تم تکذیب و انکار میں برابر بڑھتے چلے گئے، اور اگر بے اختیار موت نہ آ جاتی تو ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جاتے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ مفسرین کو جزائے خیر دے۔ اب پڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم بھی عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے جس میں کبھی تخفیف نہ ہوگی۔
اہل جہنم کے لیے شدید ترین آیت۔ جی حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے، حسن بصری نے ان سے دریافت کیا کہ اہل جہنم کے لیے کون سے آیت سب سے زیادہ شدید ہے؟ فرمایا میں نے حضور خاتم النبیین سے سنا، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فذوقوا فلن نزیدکم الا، اور فرمایا کہ جب جہنمی تمنا کریں گے یا اس بات کی درخواست کریں گے کہ کم از کم عذاب ہی کچھ کم کر دیا جائے، تو ان پر اعلان ہوگا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمایا اس کے بعد تم اہل جہنم کی شدت اور پریشانی کی کوئی حد باقی نہ رہے گی، اور حسرت اور ویل کے سوا کوئی چارہ جی اللہ اکبر۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کے حق میں یہ آیت قرآن کی تمام آیات سے زیادہ سخت ہے کہ جب کبھی سوچیں گے بھی ارادہ کے لیے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ پڑھ دیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ضرور پڑھا کرو استغفار۔